لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس رب العالمین کے لیے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی حیات و موت ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتہ پہلے 2 خطبوں میں اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی تھی، اس حدیث کو پڑھی گئی تھی. انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں بھی اسی حدیث رسول کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اللہ صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بار پھر سے پڑھی گئی حدیث رسول کا ترجمہ سیدھے سادے لفظوں میں سماعت فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں
یہ چیز 3-4 مہینے کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہی نہیں کیا ہوگا۔ انسان زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے کام کاج کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جان بچانے کے لیے اپنی دکان بند کر کے رکھا ہے، اپنا آفس بند کر کے رکھا ہے، اپنا کاروبار بند کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ کماتے اس لیے ہے کہ زندگی اچھے انداز میں گزار سکے، لیکن آپ نے زندگی کو بالکل محدود کر لیا، کمانے دھمانے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوئی بیماری آپ کو لگے۔ اس ڈر کے نتیجے میں لوگوں نے باضابطہ، بلکہ دنیا کی حکومتوں نے باضابطہ اعلان کیا کہ جہاں تک ہو سکے انسان سے دوری بنا کے رکھے، جس کا مشاہدہ کیا گیا، معائنہ کیا گیا، اور آپ نے باضابطہ اسے عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ صرف اس لیے کہ کسی کی بیماری آپ کو لگ نہ جائے یا آپ کی بیماری سے کوئی دوسرا متاثر نہ ہو، جبکہ عقیدہ آپ کو رکھنا چاہیے۔ سے میں نے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم اور اس کے علم کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ بڑا تو بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ چھوٹی بیماری ہوگی، بڑی بیماری، یہ بیماری کسی کو شکایت نہیں کر سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہو۔ اللہ نہیں چاہے گا وہ بیمار نہیں پڑ سکتا، لیکن ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید اسلام نے ہی دی۔ تو احتیاط کا استعمال کرنا، جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ ڈاکٹر کچھ دوا لکھتا ہے، کچھ کھانے کو بولتا ہے اور کچھ کھانے سے منع بھی کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا چیز سے پرہیز کیجیے۔ اسی لفظ پرہیز کو عربی میں تقویٰ کہتے ہیں۔ فلاں چیزوں سے بچیے گا تو متقی پرہیزگار ہو کے جنت میں چلے آئے گا، یعنی روحانیت کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور فلاں کھانے پینے کی چیزوں سے بچیے گا تو آپ کی صحت و تندرستی بحال رہے گی، بیماری سے آپ بچے رہیے گا، محفوظ۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں، ظاہری اسباب و وسائل ہیں، ان کے استعمال کرنے اور نہ کرنے سے متعلق محکمہ صحت کی جانب سے جس کی صلاحیت کی گئی اور ملت کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی تائید کے طور پر فتاوے بھی دیے، ہمیں انہیں باضابطہ تعمیل کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن وہی یہ عقیدہ بھی کار فرما رہنا چاہیے کہ سب کچھ ہم کر لیں، لیکن اللہ کی مشیت اگر ہوگی، اللہ اگر چاہے گا تو ہمیں بیماری سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور بیماری چھوٹی چیز ہے، موت سے نہیں بچا سکتا۔ مرنا تو ہی ہے۔ دیکھا گیا کچھ دیر پہلے آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، آپ کی ماں، آپ کے گھر کے افراد بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، چند ہی منٹوں کے بعد پتا چلا وہ دنیا سے چلے۔ وہ خود سے نہیں بنا اور کسی نے مان نہیں دیا، وہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ کی جانب سے حکم نافذ ہو چکا تھا کہ فلاں وقت میں فلاں کی موت ہونا ہے تو ہونا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ بچانے پر آتا ہے تو دنیا سوچتی ہے، ڈاکٹر حیران و پریشان رہتا ہے، اس کو تو بہت پہلے مر جانا چاہیے، کیسے زندہ؟ ایسا بھی کیسا آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹروں کہنے کے مطابق
ڈاکٹروں کی ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے، تدبیریں پوری اختیار کر لی گئی، لیکن آخر میں ڈاکٹر آ کے کہتا ہے سوری معاف کیجیے گا، ہم آپ کے مریض کو شفا نہیں دے سکے یا اسے اچھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارا اختیار وہاں ہے۔ آپ تدبیر کیجئے لیکن تقدیر پہ راضی نہیں، آپ اسباب اختیار کیجئے، اللہ کے فیصلے کو مد نظر رکھیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کسی کو تقدیر کے بہانا بنانے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، یہ بھی اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ بیمار ہوگا تو ہو جائیں گے، آپ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیجئے، اس کے بل میں ہاتھ ڈال دیجئے، شیر کے سامنے چلے آئیے، آگ میں کود جائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو خود خوشی کی مقرراتی ہے، جان کو اپنے تباہی بربادی کرنے کے مقرراتی ہوگا، گناہ کیا بنے گا۔ اس لیے جو اختیار کرنا ہے تو کرنا ہے، بیماری ہے علاج کرنا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کا خاص خیال رکھیں۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمجھایا ہے، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ اکثر و بیشتر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اس میں نعمت صحت، یعنی صحت و تندرستی۔ آدمی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا، دیکھو بہت اچھا ہے اور اس کو سونے کی فکر ہے اور نہ کسی اور چیز کی، جس طرح چاہے زندگی گزارتی ہے، الٹا سیدھا کھانا بھی شروع کرتا ہے، دوست احباب کی مجلسوں میں بکواس کرنے کے لیے رات رات گزار دیتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوگا وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا، پھر روتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج معالجہ بھی کراتا ہے، تعویذ گھنٹے والوں کے پاس جا کے اپنا عقیدے کو بیچ بھی دیتا ہے، مساجد کے پاس آ کر دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کے سامنے کے لیے عذر نہیں کرتا، میری صحت کے لیے دعا کرو۔ جب سارا بگاڑ کے آپ نے رکھ دیا ہے، اب دعا سن لی۔ جب اللہ نے کہا کہ پہلے حفاظت کرو، جب اللہ کے رسول نے پہلے حفاظت کرنے کی تاکید فرمائی، آپ اس کو توجہ نہیں دیا، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا معمول بنا ہوا ہے کہ ایسے وقت میں وہ کوشش کرتا ہے اور غور و فکر کر کے وہ ہاتھ لگاتا ہے، دوسروں کے پاس جا کر، اپنے بیگانے کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرواتا ہے۔ جب سب آپ نے ختم کرا دیا تب کرنے سے کیا ہو، لیکن پھر بھی ایسے موقع پر بھی آپ کو ناامید نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ڈاکٹروں کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جسمانی ظاہری دوا اور معالجہ کا سارا سبب ختم ہو جاتا، وہیں سے روحانی علاج کا آغاز اس کی شروعات ہوگی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و شان ہے کہ جب سب پھیل ہو جائے تو اللہ وہیں سے بھی خیر کا راستہ نکال سکتا ہے، لیکن آدمی کو سوچنا یہ چاہیے آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے اور کہ ہمارا سب دعا کر دی، گاڑی بغیر پیٹرول یا ڈیزل کی نہیں چلتی، ہماری دعا سے آپ گاڑی چلنا شروع نہیں ہوئے، پیٹرول بھر لیا اس میں۔ آپ نے صحت و تندرستی کا خیال نہیں رکھا، جس صحت و تندرستی آپ کی میں ہونی چاہیے، آپ نے صرف اس کا سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہے، اور اب دعا میں بنائے جا رہے ہیں، سوالات آیت کریمہ پڑھوائے جا رہے ہیں، مدارس کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کروایا جا رہا ہے، بزرگوں کی محفلیں سجائی اور چلائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد عقید نظریہ ہوگا، خلاص آپ دعا کرتے ہوئے نہیں گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو آپ چیلنج کرنے والے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صحت و تندرستی کا خاص خیال رکھے، اور مشہور بات ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، آپ کے پاس تندرستی ہے تو سب آپ کے ہیں، اور صحت آپ کی بگڑ جائے کوئی آپ کا نہیں۔ دو چار دن آپ کے ساتھ دیں گے، ان مریضوں سے پوچھئے، اللہ نہ کرے جو خطرناک بیماری اور موسی مرض کے اندر مبتلا ہے، ان کا بیٹا بھی ساتھ چھوڑتا ہے، ان کی بستر پہ رات گزارنے والی عورت بھی ساتھ چھوڑتی ہے، یا ان کی بستر پہ رات گزارنے والا شوہر بھی ساتھ چھوڑتا
صرف ایک بیوی ساتھ دے رہی تھی. اس نے بھی اپنی وقت میں کوئی ایسا کام کیا جسے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ کہا میں اگر صحت یاب ہو گیا 100 کوڑے تمہیں ماروں گا. عقیدے کی درست نہیں دیتی ہے. عام طور سے ہوتا کیا ہے انسان بیمار پڑتا ہے ادھر بستر میں لاچار پڑا ہوا ہے. ان کی چاہنے والے لوگ سوچتے ہیں کسی طرح اچھا ہو جائے. دوا علاج والا تو کرا ہی اس سے بھی اچھا ہونے کی امیدیں نہیں دکھ رہی ہوتی ہے. انسان تعمیر کرتا ہے شرکیہ جھاڑ پھونک کرواتا ہے اور اسی زندگی طرح حرکتیں کروا رہتا ہے. اسی طرح میرا شوہر ٹھیک ہو جائے میری بیوی ٹھیک ہو جائے میرا بچہ میری بچی ٹھیک ہو جائے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کسی نے مشورہ دیا کہ بڑا کام کر لو. اس میں جھاڑ پھونکی کی بات تھی اس میں شرکیہ کچھ آباد ہے. حضرت ایوب نے کہا ٹھیک سب تو رشتہ ناطہ کوئی تم میرے ساتھ ہو. تو انہوں نے بھی اخیر وقت میں اس سے زیادہ خطرناک کام کر دیا. قیمت تو سودا کرا لی اگر میں صحت یاب ہو گیا 100 کوڑے ماروں گا. ایک بیمار انسان بھی توحید کا کتنا خیال رکھتا ہے اندازہ لگائیے. وہ نبی ہے ان کے نقشے قدم پر چلنے کا حکم بھی آ گیا. مرتے دم تک شرکیہ عقیدہ اور شرکیہ عمل نہ کرے. زندگی آپ کی نہ ہے لیکن شرک مت کرنا کہ اگر شرک کے ساتھ آپ نے زندگی بچا لی آپ کا سارا کیا کرا تباہ ہوگا. فائدہ ہی نہیں. اس بنیاد میں کہا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں. سر کیا ہے کیسے موقع پر انسان شرکیہ اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. مختلف قسم کی جھاڑ پھونک ہے بدعت و خرافات کی مجلسیں ہوتی ہے. سوالنا کا آیت کریمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ سبحانہ انی کنت من الظالمین کی مجلسیں رچائیے. اتنا برفے پڑھوا دیے اتنا چنا گروا دیے اتنا گٹھلی گروا دیے اتنا پتھر کو گروا دیے وغیرہ تعالی. پھر عقیدہ کیا ہوتا ہے اس کی برکت سے کچھ ہو جائے. دعا پڑھو اس کی برکت سے کچھ تو ہوگا. لیکن یہ گٹھلی بکنا شروع کر دیا اور سوالات کی گنتی کرنا شروع کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہوا اور اب صحتیاب ہونے والے بھی ہوتے تو اللہ آپ کو اور بیماری کے اندر سکے. ایسے بھی کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو تو سارا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بگڑ جائے تو سارا معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے. اس لیے بیمار ہو تب بھی صحتیاب ہو تب بھی انسان اپنے عقیدے کی درستی کی اطاعت کرتا ہے. کیا کہا اکثر و بیشتر لوگ اس نعمت صحت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں گھاٹے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی انسان قدر نہیں کرتا اور جس طرح چاہتا اسے گزار دیتا ہے. اس طرح یاد رکھیے کہ اللہ نے صحت کے طور پر ایک نعمت آپ کے سامنے رکھی. اس نعمت کی آپ قدر کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے صحت آپ کی برقرار رہے. اور اگر آپ نے صحت کی قدر نہیں کی اور صحت بگڑ گئی پھر اب اللہ کوشش کیجیے گا ویسی صحت کو آپ کو ملنے سے نہیں. ایک حدیث سن لیجیے اغتنم خمسا قبل خمس. 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں یہ بھی ہے صحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ کی ہے کہ اگر کورونا کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے کوئی تو اس کی 2 صورتیں ہو. یا تو وہ ڈاکٹری ہسپتال یا تو وہ سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے تو سرکاری ہسپتال میں جانے والا اکثر و بیشتر اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے. ریپیئر نہیں کیا جاتا اس کا علاج معالجہ درست نہیں ہوتا بلکہ بسا ہوتا انجیکشن دے کر اسے ختم ہی کر دیا ہے. جان سے انسان ہاتھ دھوتا ہے جب سرکاری ہسپتال کا رخ کرتا ہے. الا ہے کہ کسی کی پہنچ ہو اور تعلقات بڑے اونچے ہو تو غلط سی بات. دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال میں آتا ہے. جب انسان پرائیویٹ ہسپتال میں آتا ہے
کا حصہ ختم ہو جاتا، پھر بھی اللہ کو معلوم صحت یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی سے بچنے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہ سرکاری ہسپتال کا رخ کیجیے، نہ پبلک اور پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کیجیے، اچھے سے اپنے صابن سے اپنے ہاتھ کو دھو لیجیے، نہ چاند سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور نہ زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا ہوگا، 2-4 روپے کا صابن لیجیے اور اپنے ہاتھ کو صابن سے دھو لیجیے۔ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک تیسری چیز آپ کو بتائیں گے کہ جان سے ہاتھ دھونا اور زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا، مال دولت سے ہاتھ دھونا، یہ تو معمولی چیز ہے، کچھ ایسی حرکت ہے، کچھ ایسی اعمال ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر ایمان سے ہاتھ دھونا نہیں ہے، دنوں رات میں 5 مرتبہ وضو کیجیے، وہ کورونا کی بیماری سے بچے گا، جان سے بھی ہاتھ نہیں دھوئے گا، ماں سے بھی ہاتھ نہیں دھوئے گا، زمین و جائیداد سے بھی ہاتھ نہیں دھوئے گا، اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ نہیں دھوئے گا، بلکہ اپنے ایمان کو بچا لیجیے گا۔ اور جس انسان کا ایمان بچ گیا، دنیا کی ساری چیزیں بچ گئی۔ وہ جملہ ادا کیے حضرت عبدالرحمن ابن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یا رسول اللہ میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں اور دین بچا کے آیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے دین بچا لیا، تمہارا کچھ نہیں لٹا، تمہارا سب بچا ہوا ہے۔ تو اگر ایمان آپ کا بچ گیا تو سب بچا ہوا ہے۔ اگر ایمان دے کر کے، ایمان تباہ برباد کر کے صحت لے لیجیے یا جان بچا لیجیے، وہ سوائے گمراہی کے، سوائے تباہی بربادی کے اور جہنم کے گڈھے میں گرنے کا اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایمان بچا لیا، بیماری رہے، ایمان بچا لیا، جان چلی جائے، پرواہ نہیں ہے، اگر اسی ایمان کی صحت پر آپ کی جان جاتی ہے تو آپ کو جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ حدیث میں شروع میں آپ کو سنایا تھا کہ تعاون سے مرنے والا انسان اگر وہ مومن ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا بارود ہوتا ہے، صحیح عقیدے پر چلنے والا ہوتا ہے، تو شہید ہوتا ہے، شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اگر کوئی انسان تعاون میں، وبائی بیماری میں اتنا ہونے لگ جاتا ہے، لوگ اسے اللہ کے عذاب سے بچا کر کے اسے نگلٹ کرتا، اس کی شان کو گستاخی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر واقعی وہ انسان مسلمان تھا اور صحیح عقیدے کا پیروکار تھا اور سچے اعمال کا بجا لانے والا تھا اور وہ انسان اسی بیماری سے مبتلا ہو کر مر جاتا ہے، وہ انسان شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اتنی بڑی بات اندازہ لگا لیجیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائیے اور اس میں جب مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تدارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج معالجہ کرایا کرو، بیمار ہو گیا ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، ڈاکٹر نے بیماری کی تشخیص کی اور دوا تمہاری تجویز کی، تمہارے دوا کھانا ضروری ہے۔ اگر متقی اور پرہیزگار بن کے سوچو گے ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں ہے، ہمیں دوا بھی نہیں کھانی ہے، یہ تقویٰ کا حیضہ ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا نبی فرمایا تدارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو۔ جب دوا کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے تو ہمیں دوا کھانا چاہیے اور اپنا علاج معالجہ کرانا چاہیے۔ ذرا مقصد یہ تھا کہ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہمارے ساتھ، لیکن 2 نعمتیں بطور خاص جنہیں صحت و تندرستی کہتے ہیں اور جنہیں فرصت و فارغ البالی کہتے ہیں، ان 2 نعمتوں کی اکثر و بیشتر لوگ قدر نہیں کرتے۔ جب صحت ہے مجھے زندگی گزارتے ہیں، اور جب مرض لاحق ہوتا ہے، بیماری اسے اس پر آتی ہے، تب انسان حیران و پریشان رہتا ہے۔ تو کہا بیماری سے پہلے اپنی صحت کا خاص خیال کیجیے تاکہ آپ بیمار نہ پڑیے۔ اس کی شکل پرہیز بھی ہے، اس کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ لگانا اور دعا بھی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح شام کی بے شمار دعائیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیماریوں سے اور خطرناک قسم کے تباہی و بربادی کی چیزوں سے بچنے بچانے کی تدبیریں سکھلائی اپنے رسول کی زبان۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی آپ کی عبادت کرے گا، لیکن اتنی فرصت کہاں ہے؟ جبکہ فرصت ہی فرصت ہے، نہ کام کاج ہے، نہ دکانداری ہے،
بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے گزارش یہ ہے ایک جانب صحت کا خیال رکھیے, دوسری جانب اپنی فرصت کا خاص خیال. اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الہی جو مقروض ہیں قضا ادا کرنے کی سہولیات ہیں. الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرمائے. اے اللہ جو بیماری کے اندر مبتلا ہے انہیں بیماری سے شفا یابی کی دولت نصیب فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و شان کرتے ہمارا خاتمہ